بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہمارے اس میڈیا اسکالر کی اس چند منٹ کی گفتگو کے حوالے سے میں 6 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نمبر 1، محترم سامعین، یہ صورتحال کس حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہمارے اس میڈیا اسکالر نے آدھی بات آپ کے سامنے پیش کی اور اس آدھی بات سے غلام قادیانی کے لیے بھرپور گنجائش نکالنے کی ناکام کوشش کی، لیکن جب آپ نے فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 6 کی مکمل عبارت ملاحظہ فرمائی تو آپ نے واضح طور پر دیکھ لیا کہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخصیت کے لیے اجراء نبوت کے حوالے سے ابن عربی نے نہیں کہا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تمہید کے لیے پیش کیا، اور اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے یہ ساری عبارت پیش کی کہ مقام نبوت باقی ہے، اور وہ مقام نبوت سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نزول ہے۔ یوں محترم سامعین، آپ کے سامنے اس میڈیا اسکالر کی اس عبارت سے جو خیانت کا پہلو ہے وہ کھل کر اور واضح ہو کر سامنے آ گیا۔ یہاں میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6841، حدیث نمبر 3635 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4437 میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یہودیوں کا ایک مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے فیصلے سے لوگوں کو بچانے کے لیے تورات کا کچھ فیصلہ بیان کیا، اور جو حقیقی فیصلہ تھا اس پر ہاتھ رکھ لیا، اس کو چھپا لیا تاکہ اصل حقیقت واضح نہ ہو سکے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ کیا ہمارے اس میڈیا اسکالر کی یہ تلبیس، کیا ہمارے اس میڈیا اسکالر کا یہ طرز عمل کہ ابن عربی کی آدھی عبارت کو نقل کرنا اور اس آدھی عبارت کے ایک ایک لفظ کو غلام قادیانی پر منطبق کرنے کی کوشش کرنا، اور ابن عربی کا اس عبارت سے جو اصل مقصد ہے جو بعد کی سطروں میں لکھا ہوا ہے اس کو چھپا لینا، کیا اس طرز عمل کے ساتھ مکمل مشابہت نہیں رکھتا؟ اس بات کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے گزارش کی کہ میں نے اس حوالے سے 6 باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ تیسری بات میں قرآن کریم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے طرز عمل کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم اس کتاب کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ یوں ہمارے اس میڈیا اسکالر نے اگر ابن عربی کو بطور حجت اور بطور دلیل پیش کرنا تھا تو پھر پوری عبارت پیش کر کے بتا دیتے کہ ابن عربی نے یہ سب کچھ اس لیے لکھا ہے کہ وہ بعد میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری وہ ختم نبوت کے مقام کے منافی نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا، لیکن ہمارے اس میڈیا اسکالر نے صرف آدھی عبارت پیش کر دی اور اس کی روشنی میں غلام قادیانی کی تائید کر دی، لیکن بعد والی عبارت کا انکار کر دیا، اس کو چھپا لیا اور اسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ تو کیا ان کی یہ حرکت سورہ بقرہ کی اس آیت کے مطابق کن لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو
اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو۔ چوتھے نمبر پر ہمارے اس میڈیا اسکالر نے جب ابن عربی کی اس آدھی عبارت سے غلام قادیانی کے لیے ناجائز گنجائش نکالنے کی کوشش کی تو شروع میں ابن عربی کے جو اوصاف بیان کیے جس سے وہ اس عبارت کی اہمیت بڑھانا چاہتے تھے، اس میں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ابن عربی کے بارے میں؟ نمبر 1 جلیل القدر ہستی، نمبر 2 شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، نمبر 3 ابن عربی سب سے بڑا عالم، نمبر 4 سب سے بڑا صوفی، نمبر 5 سب کے سر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ 5 صفتیں بیان کی انہوں نے ابن عربی کی تاکہ بعد میں پیش کی جانے والی عبارت کو اہمیت کے ساتھ پیش کیا جا سکے کہ اتنے بڑے عالم کی یہ عبارت غلام قادیانی کی تائید میں جا رہی ہے۔ اب اس صورتحال کے واضح ہو جانے کے بعد کہ ابن عربی کی یہ ساری کی ساری عبارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تمہید کے طور پر پیش کی گئی ہے، تو اب ہم اس میڈیا اسکالر سے یہ بات پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ جناب وہ ابن عربی جو بڑی جلیل القدر ہستی ہیں، وہ ابن عربی جنہیں شیخ اکبر کہتے ہیں، وہ ابن عربی جو آپ کے بقول سب سے بڑا عالم ہے، وہ ابن عربی جو آپ کے بقول سب سے بڑا صوفی ہے، وہ ابن عربی جس کے سامنے سب کے سر جھکتے ہیں، وہی ابن عربی جس کی آپ نے اتنی تعریفیں کی تھیں، وہ ابن عربی تو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل ہیں۔ جبکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ موصوف میڈیا اسکالر اپنی کتاب میزان صفحہ 178 پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ محل نظر ہیں، نیز وہ اپنی دیگر چینلز کی گفتگو میں اس بات کا واضح اعلان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل نہیں ہیں۔ نظروا لطيبة ونور طه يسطعون